أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت. ہم نے ہی مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں. اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و اختیار کا ذکر ہو رہا ہے. منکرین کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے ہی منکر تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کام بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور حقیقت میں وہ اپنے اوپر ہر چیز کو قیاس کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں کام کر سکتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں تھی، اللہ کی پہچان نہیں تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنا کلام نازل فرما کے اپنی طاقت اور اپنے اختیار کا ذکر فرمایا ہے. پچھلی کئی آیات میں سے یہی تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیدا بھی ہم نے کیا ہے. پچھلی آیت میں اللہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ موت کو بھی ہم نے ہی مقرر کیا ہے. ہر ایک کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی. جب وہ مدت پوری ہوتی ہے نہ اسے آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. کسی کو عمر کے کس حصے میں لے جا رہا ہے، کسی کو کس حصے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بنایا ہوا نظام ہے. پیدا بھی کرتا ہوں، پھر مارتا بھی ہوں، اور میں اس سے عاجز نہیں ہوں. نہ پیدا کرنے سے عاجز ہوں، نہ موت دینے سے عاجز ہوں، اور اس سے بھی عاجز نہیں ہوں کہ الا ان نبدل امثالکم، کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دوں. یہ بھی کر سکتا ہوں. کئی جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم چاہیں تو ایک لمحے میں اس کائنات کو ختم کر دیں اور اس جیسی اور پیدا کر دیں. تمہارے جیسے اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں انسان. اللہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَرَ، ہاں، أَلَا أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. کسی اور صورت میں تمہیں پیدا کر سکتا ہوں. یہ بھی قدرت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا کہ تم کس طرح پیدا ہوئے ہو. تمہارے سامنے تمہارے بچے پیدا ہوئے ہیں تو تم جانتے ہو کہ تم نے اس میں کیا عمل کیا. ایک اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک عمل تم نے کیا جس کے نتیجے میں تمہاری اولاد پیدا ہوئی. ان کو بنانے میں، ان کی تخلیق میں، پھر ان کو پیدا کرنے میں، عالم شہود میں لانے میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. فلولا تذکرون، تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر وقت تمہارے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خدا عقل دے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کار فرما جب نہیں ہوتی تو ایک لمحہ بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم زندہ رہے ہماری یہ سانس چل رہی ہے، زندگی رواں دواں ہے تو اس کے چلانے سے چل رہی ہے، اس کے چلانے سے چل رہی ہے۔ ابھی ایک سیکنڈ کے لیے سانس بند ہو تو خاتمہ ہو جائے گا، تو یہ وہی چلا رہا ہے، تو تم اس پر غور نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ افرأیتم ما تحرثون، تم نے غور سے نہیں دیکھا جو تم بیجتے ہو۔ انسان کاشتکاری کرتا ہے، صرف ہل چلاتا ہے، زمین نرم ہوتی ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کے آگے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ بتاؤ کیا تم اس دانے کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کون کھیتی باڑی کرتا ہے؟ تم کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی ایک اور یعنی اس مثال کے ذریعے بھی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم صرف ہل چلا سکتے ہو، اس میں بیج ڈالو، اس کے بعد اس کے پک کر تیار ہونے تک جو تبدیلیاں یہ وقوع پذیر ہوتی ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اب اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کھیتی کے بڑے ہونے میں، اس کے پکنے میں حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، رطوبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ، یہ جتنے عوامل کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کو مناسب مقدار میں بر وقت کون مہیا کرتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ ان مناسب مقدار میں ان کو کون چیزوں کو کون مہیا کرتا ہے؟ کیا تمہارے بتوں، تمہاری دیویوں اور دیوتوں کی یہ قدرت ہے؟ اگر نہیں ہے تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے کرشمے ہے، یہ اس کی قدرت اور طاقت کام آ رہی۔ اور ارشاد فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا بنا دیں۔ کھیتی باڑی دیکھ کر کسان کتنا خوش ہوتا ہے، ہرا بھرا دیکھ کر، خوبصورت اور صحیح صحت مند دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاہیں تو اسے کھڑی کھڑی کو ادھر ہی چورا بنا سکتے ہیں۔ فَظَلَلْتُمْ تَفْكَهُونَ، پھر تم کفِ افسوس ملتے رہ جاؤ، افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ اللہ تبارک، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس نے اپنی قدرت کے کرشمے کئی بار دکھائے ہیں کہ یہ جس پر بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کسان کی، بڑے لہلہاتے فصل، کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہر چیز ہماری قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی حقیقت کو، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم اپنے طور پر کچھ نہیں رکھتے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بس اللہ کرے اس بات کو سمجھ جائیں اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کر کے چلے جائیں، یہاں بھی خیر، آگے بھی خیر۔